نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے غلبہ دین کی جدوجہد سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ڈسکشن شروع کی ہے، تو اس کا آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مایوسی میں امید کا دامن تھامے رکھنا۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس وزن اور بصیرت و بصارت کے ساتھ اور دعوت کے غلبے کی تمنا اور آرزو کے ساتھ یہ سفر کیا ہے، لیکن یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اہل طائف نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اس کے سامنے لگت بیچاری ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھ سے نہیں بیان کیا جاتا کہ کیا سلوک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا گیا۔ کسی نے کہا کہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی رہ گئے تھے، ایسے آدمی کو تو میں نبی نہیں مان سکتا۔ یعنی طنز اور تمسخر کے جو تیر اور نشانے ہو سکتے تھے وہ سب لگائے گئے۔ اہل طائف نے دل کو چھلنی اور دل و دماغ کی دنیا کو ویراں کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسانی سطح پر کیا جا سکتا ہے۔ ڈولیوں میں لوگ آتے، دھاکہ دے کر گرانے کی کوشش کرتے اور کہتے نبی ہو، گرتے کیوں ہو، سیدھے کھڑے رہو نا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کن امیدوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، کیا توقعات لے کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے، اور کیا کچھ پیش آ رہا ہے۔ گویا دعوت کے راستے میں آپ بہت کام کریں گے، لیکن نتیجہ بالکل مختلف نکلے گا۔ آپ منزل کی طرف چلنے کی بے شمار شعوری کوششیں کریں گے جن کا نتیجہ 2+2=4 کی صورت میں نکلنا چاہیے، لیکن وہ صفر نکلتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس راستہ میں ان مشکلات کو انگیز کیے صعوبتوں کو اٹھائے اور ان آزمائشوں کو جھیلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، ہر درپا آپ دستک دیتے ہیں، ہر دل کی دنیا کو بسانے اور ویرانے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد نہیں ملتا جو بات سننے والا ہو، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ دینے والا ہو۔ کس قدر مایوسی ہونی چاہیے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آئندہ کے لیے آدمی کا کچھ نہ کرنے کا طے کر لینا چاہیے کہ یہ انسان تو عجیب و غریب ہیں، یہ تو ہونہار بھیڑیے ہیں، ان سے کیا بات کرنی، یہ سب جہنمی ہیں۔ لیکن نہیں، داعی کبھی فتوے نہیں دیتا، لوگوں سے مایوس نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرنا اور لوگوں سے اچھی امیدیں اور توقعات باندھنا اس کے ذمہ ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر طائف سے واپس لوٹنے لگے تو اہل طائف نے جو کچھ کر چکے تھے اس پر بس نہ کیا، بلکہ گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے تھے اور بچے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے سے پتھراؤ ہوتا تھا تو سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر پتھراؤ پیچھے سے شروع ہو جاتا تھا۔ جب پتھراؤ پیچھے سے شروع ہو جاتا تو آپ ڈھال بننے کے لیے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن ایک فرد ہے اور چاروں طرف سے پتھروں کی یوش اور بارش ہے، کیسے تحفظ دے، کیسے ڈھال بنے۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنے درجات بلند کر رہے تھے، اپنے آپ کو رضا الہی کا مستحق بنا رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس قدر خون رسا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک میں خون کھڑا ہو گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس میں جم گئے۔ کتنی آسانی سے میں نے بیان کر دیا ہے اور آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ذرا اس کا تصور تو کیجئے کہ کیا ہوا ہوگا اور کیا بیتی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا کہ خون رستے رستے پیروں کو جوتے کے اندر جما دے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے تاکہ کہ آپ بستی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے سستائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غضبناک ہے کہ
اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ستایا گیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سخت جلال کے عالم میں ہے۔ یہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں۔ آپ اشارہ کیجئے کہ اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ طائف کی اس بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے، بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون کی پوری تاریخ کے اندر عبرت کا نشانہ ہو جائے۔ انسانی سطح پر ذرا تصور کیجئے کہ کس قدر سنہری پیشکش ہے کہ جن لوگوں نے ستایا ہے اور اس سلوک سے دوچار کیا ہے، ان سے انتقام لینے کا نادر ترین موقع ہاتھ آ گیا کہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کا کوئی نام لیوا باقی نہ چھوڑا جائے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیسے آدمی صبر سے کام لے